اس جگہ کے رولز اینڈ ریگولیشن کسی عام بندے یا کسی آئین کسی قانون میں نہیں ہے، خود رب تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے۔ کبھی کبھار ہم نے کسی بندے پہ نو کا بورڈ لگا دیا ہوتا ہے کہ اس کی تو بات سننی ہی نہیں۔ وہاں پر مسجدوں کو استبل میں اور ناچ گھر میں تبدیل کیا گیا تھا نا، یہ دعا کیوں مانگے، صرف دعا ہی کرنی ہے۔ دیکھو بدر سے پہلے ساری رات امام الانبیاء دعا فرما رہے ہیں۔ آپ ایک بستر پہ سو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دل بھی ایک ہے۔ کبھی کبھار بندہ 1000 میل دور ہوتا ہے، لگتا ہے ساتھ بیٹھا ہے، کبھی کبھار ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، لگتا ہے 1000 میل دور ہے۔ آج تم اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا کے عبادت سے جی چرا رہے ہو، تو کیا میرے حضور جیسے روزے رکھ سکتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہاں پہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کی طرح یہ نہیں کہے گا کہ جنگ آپ لڑے ہم گھر بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جہاں جہاں مصطفیٰ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ غصے کے وقت انسان کا دماغ ہینگ ہو جاتا ہے، جس طرح آپ کا لیپ ٹاپ آپ کا موبائل ہینگ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو اولاد ہے سوائے ابراہیم کے جو ماریہ کے بطن سے آئے، باقی ساری اولاد جن میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا بھی شامل ہیں، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے ہی ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دی، سکون و اطمینان فراہم کیا۔ شی واز ون آف دا بیسٹ۔ شفیق اس کو تھوڑا سا کریں، گونج کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا مال شام کے لیے لے کر گئے۔ تھوڑا سا کھولے۔ اور وہ جو وقت تھا مکہ شریف میں، وہ بڑا انارکی کا وقت تھا۔ there was no rule, there was no any discipline, and at that time if somebody was stealing the money، پیسہ لیا اور بھاگ گئے، تو کوئی ایسی فوج، کوئی قانون نہیں تھا جو اس کو پکڑ سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامان تجارت دے کر گئے ہیں اور اتنا زیادہ منافع ہوا ہے، اور آپ وہ منافع لے کے واپس تشریف لے آئے ہیں۔ یہی بات ان سب کے لیے بڑی حیرت انگیز تھی، کتنا منافع ہوا اور یہ تشریف لے آئے۔ اور دیانت داری، امانت داری، سچ، راست گوئی، یہ سب تو ہم نے حضور سے ہی سیکھا ہے۔ یہ ساری باتیں جب ہوئیں، اور اتنی امیر خاتون، انہوں نے اپنی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان کر دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا۔ اب آپ کو یہ شکایتیں اپنی زوجہ سے ہیں، اپنی بیوی سے ہیں کہ وہ اس طرح سے پیار محبت نہیں رکھتی اور یوں قربانی نہیں دیتی، تو یاد رکھیں کبھی کبھار ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے نا، ایک ریلیشن شپ گیپ بھی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کا ایسا سلوک ہے اپنی زوجہ کے ساتھ کہ آپ آج جائیں اور میں نے جو آپ کو بی بی خدیجہ کی معاملات بتائے نا، اپنی زوجہ کو خود بتائیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ گیپ کی وجہ سے نہ آپ کی بات سنیں۔ ایک کبھی کبھار ہم نے کسی بندے پہ نو کا بورڈ لگا دیا ہوتا ہے کہ اس کی تو بات سننی ہی نہیں ہے۔ ہم سے جب آگے کوئی مرد شکایت کرتا ہے نا بیوی کے اپنے گھر کے معاملات کی، تو ہم اسے کہتے ہیں سمجھاؤ، وہ کہتا ہے میری نہیں سنتی۔ در حقیقت بیوی نے اس پہ نو کا بورڈ لگا دیا ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے کچھ بھی آئے گا میں نہیں سنوں گی، میری بہن کی طرف سے آ جائے گا میں سن لوں گی، یا جس کو میں استانی مانتی ہوں میں اس کی سن لوں گی۔ تو آپ پھر زوجہ کو ان کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کر لیں۔ ان واقعات میں بڑی تاثیر ہے، کیونکہ جن کے یہ واقعات ہیں وہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں۔ آپ دیکھیں مکے کی اہم ترین خاتون، جن سے مکے کے بڑے بڑے سردار وہ شادی کرنے کے خواہاں ہیں، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پہ سارا مال قربان کر دیا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے، کفار لائن میں کھڑے ہو کے پتھر مارتے، حضور کے جسم اقدس سے خون بہتا۔ جب گھر تشریف لاتے حضرت خدیجہ وہ خون کو صاف کرتی اور گفتگو بھی فرماتی۔ ہمیں اپنی بیوی سے پیار بھری گفتگو کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، چھت کی طرف دیکھ کے، دیوار کی طرف دیکھ کے کلام کر رہے ہوتے ہیں، عید کی شاپنگ ہو گئی، کھانا لے لیا، بس ٹھیک ہے۔ بیٹھ کے کوئی بات کرنی ہوتی ہے نا، ایک بندے نے خوشی کی بات کرنی ہوتی ہے، کوئی شیئر کرنا ہوتا ہے۔ آپ ایک بستر پہ سو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دل بھی ایک ہے۔ کبھی کبھار بندہ 1000 میل دور ہوتا ہے، لگتا ہے ساتھ بیٹھا ہے، کبھی کبھار ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، لگتا ہے 1000 میل دور ہے۔ تو اس کے لیے طریقہ ہوتا ہے، جس طرح آپ نے اپنے بچے کا استاد ہے، اپنے بچے کا چیک کریں کون سا بہترین دوست ہے۔
آپ کا بچہ کس کو استاد کو آئیڈیل مانتا ہے. اب آپ بڑے ہو گئے ہیں, آپ کا بچہ بھی بڑا ہو گیا ہے, اب وہ آپ کی بات نہیں سن رہا نا, نوٹ کیا ایسے کر رہا ہے, نظریں چرا رہا ہے. آپ اس کے استاد کو اعتماد میں لیں کہ میں اس کا باپ ہوں, میں نے اس کی یہ باتیں غلط دیکھی ہیں, آپ پلیز میرے بچے کو سمجھائیں. تو دیر از اے ٹیکنیک. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ گفتگو کرتی اور ایسی موٹیویشنل ٹاکس ہوتی. آج کے دور کے کیا موٹیویشنل سپیکرز ہوں گے کہ نبی برحق امام الانبیاء دوبارہ کھڑے ہو جاتے اور تبلیغ دین کے لیے نکل جایا کرتے تھے. اور جب آپ کے وصال کا وقت آیا, آپ نے اپنی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کو کہا جاؤ اپنے بابا جان سے کہو کہ ختیجہ چادر مانگ رہی ہیں, کملی دے دے رحمت والی, میں اسے اپنا کفن بناؤں گی. میرے آقا نے یہ سنا تو رو پڑے اور فرمایا ختیجہ اگر آپ مجھ سے میری کھال بھی مانگتی تو میں وہ بھی دے دیتا. انتہائی پیار فرمایا کرتے تھے آپ. 25 سال مرد کی نوجوانی کی عمر ہوتی ہے, شباب کا زمانہ ہوتا ہے, اور آپ نے 40 سال کی خاتون سے شادی کی ہے, اور جب تک وہ حیات رہی حضور نے پھر نکاح نہیں فرمایا. اور جب ان کا وصال ہو گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یاد فرمایا کرتے تھے. بی بی ختیجہ کا رشتہ بی بی عائشہ سے چونکہ ایسا تھا, تو ایک دفعہ بی بی عائشہ نے کہا حضور جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں, حالانکہ وہ تو بوڑھی ہو گئی تھی, ان کی آنکھوں کے ادھر اور ہونٹوں کے ادھر وہ جھریاں بھی آ گئی تھیں, حضور کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا عائشہ ختیجہ کے معاملے میں کبھی مجھے رنجیدہ نہ کرنا, جب سب نے مجھے ٹھکرایا ختیجہ نے مجھے اپنایا, اس نے مال کے ساتھ میری مدد کی, اور آپ قربانی کر کے گوشت ان کی سہیلیوں میں دیا کرتے تھے. دیکھو کتنی بڑی مرتبے کی بات ہے. اور آج تمہارے کردار کا سب سے بڑا گواہ تمہارا دوست ہے, تمہارا کزن ہے, تمہاری بیوی ہے. باہر بڑے پارسا بنتے ہو, فجر کے وقت تمہارا کیا حال ہوتا ہے بیوی جانتی ہے. باہر حسن اخلاق کے پیکر بنتے ہو, گھر میں جب غصہ چڑھے شیر کیسے دھاڑتا ہے بیوی جانتی ہے. اور شان یہ ہے, یہ تھامس کارلائل نے لکھا اپنی کتاب ہیرو ایز اے پروفٹ میں, that when he invited people towards the righteousness, towards his own religion, جب انہوں نے دنیا والوں کو اپنے دین کی دعوت دی, we are amazed to learn that the 3 people who embraced Islam were his wife, his friend and his cousin. پہلے 3 بندے جنہوں نے ان کی صدا پہ لبیک کہا وہ ان کی بیوی تھی, ان کے کزن تھے اور ان کا دوست تھا. اور کیسی کردار کی گواہی دی. دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے کہتے مجھے کمبل اڑا دو, آج پہلی وحی آئی تھی تو ایک وحی کا اثر تھا. بی بی ختیجہ نے, بیوی ہیں جانتی ہیں دن رات کو, کہا فکر نہ کریں, آپ فقیروں کی داد رسی کرتے ہیں, آپ مہمان نواز ہیں, آپ یتیموں پہ کرم فرمانے والے ہیں, آپ کا اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. اور یہ شان پھر اتنی بلند ہوئی کہ بی بی ختیجہ سالانہ روٹی لے کے آ رہی ہیں آرے میں. دیکھو ذرا دنیا کی کیسی بڑی ٹریڈر ہے اور کیا شان ہے, اپنے شوہر کے لیے سالانہ روٹی لے کر آ رہی ہیں. اور رستے میں جبریل امین علیہ السلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاتے اور کہتے یا رسول اللہ یہ ختیجہ سالانہ روٹی لے کر آ رہی ہیں, جب یہ آئیں تو پہلی بات آپ ان سے یہ کہہ دیجئے گا کہ اللہ اور میں فرشتوں کا سردار جبریل ان کو سلام کہتے ہیں. پہلی بات یہ کہہ دیجئے گا. اور دوسری کہیے گا آپ کے اللہ نے آپ کے لیے جنت میں خاص موتیوں کا محل بنایا جس میں کوئی شور نہیں ہے, کوئی فتنہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کا وصال ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا دکھ تھا, اور یہ نیت کر لیں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پہ ہم چلنے کی کوشش کریں گے. اب رمضان میں ایک اور بہت بڑا واقعہ ہے, لیکن اس کی طرف آنے سے پہلے ہم اعتکاف کی بات کر لیتے ہیں. واٹ از اعتکاف ایکچولی؟ دس از ٹریٹمنٹ, یو کین سے پارٹ آف دا ٹریننگ. روزے کے جتنے مقاصد ہیں نا, تقوی, شکر, پرہیزگاری, وہ اعتکاف میں زیادہ جلدی اور آسان سے حاصل ہو جاتے ہیں. اعتکاف اس لیے رکھا گیا. آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, 2 کام کر لیں, یا تو اپنا ایٹیچیوڈ بدل لیں یا اپنی انوائرمنٹ بدل لیں جو آپ کا ماحول. تو ماحول بدلنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن اعتکاف میں ماحول بدل جاتا ہے. وہ دنیا نہیں ہے, وہ محلہ نہیں ہے, وہ دوست نہیں ہے, وہ گندی نظر نہیں ہے, اور آپ آ کے بیٹھتے ہیں, آ کے مسجد کے اندر بڑے آرام سے آپ ترکیب بناتے ہیں. ٹھیک ہے رمضان میں آپ کاروبار کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, اور رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, بڑا اچھا پیٹرن ہے. لیکن اگر آپ سارا کچھ چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ جائیں اور یہی سارے کام کریں, زیادہ نہیں اٹریکشن ہو جاتی اس کے اندر؟
زیادہ نہیں اس میں ایک چاشنی آ جاتی. تو کوشش کریں اگر اعتکاف آپ کر سکتے ہیں تو ضرور بالضرور اعتکاف کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں اعتکاف فرمایا، اور ایک دفعہ جب اعتکاف نہیں کیا تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کر لیا. تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ اعتکاف کیا جائے. ہماری مسجد میں بھی اعتکاف ہو رہا ہے جس میں پرائمریلی ہم پروفیشنلز کو اور دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بلا رہے ہیں. میرے فیس بک پیج کے اوپر QR کوڈ موجود ہے، آپ اس میں رجسٹر ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال بڑی ذمہ داری کی بات ہے، یہ مسجد ہے، مسجد کے اصول و قواعد کا خیال رکھنا چاہیے. آپ مسلمان ہیں، جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوں آپ کا موڈ تبدیل ہو جانا چاہیے. جیسے آپ کے موبائل کا موڈ فلائٹ موڈ بھی آ جاتا ہے نا، نو نتھنگ، نو وائبریشن، نو ساؤنڈ. So you must having a flight mode. Now you're in the masjid, now rules are different. اب اعتکاف کرنے کو آ گیا لیکن اس کی ہنسی نہیں رک رہی، وہ یہ کام نہیں کر رہا، تو مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. آخری بار جب باپ کو قبر میں رکھا تھا، آخری سل رکھی، کتنا اندھیرا ہو گیا تھا اس قبر میں، ہنس کے اور اندھیرا لے کر آؤ گے. اس جگہ کے رولز اینڈ ریگولیشن کسی عام بندے یا کسی آئین کسی قانون میں نہیں ہے، خود رب تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے ارشاد فرمایا مسجد میں لوگ دنیا کی باتیں کریں گے، ان کے قریب نہ جانا، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو مسجد میں ایٹیکیٹس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. آپ شادی پہ جاتے ہیں آپ کا رویہ شادی والا نہیں ہو جاتا، آپ یونیورسٹی جاتے ہیں آپ کا رویہ یونیورسٹی والا نہیں ہو جاتا، آپ دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کا رویہ دکاندار جیسا نہیں ہو جاتا ہے نا. تو جب مسجد میں آیا کرو رویہ مسجد والا بنایا کرو. کسی غیر مسلم نے تو اس جگہ کی عزت کرنی. اسپین سے جب ہم نکلے تھے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے نکلے تھے، تو وہاں پر مسجدوں کو استبل میں اور ناچ گھر میں تبدیل کیا گیا تھا نا. یو آر سپوز ٹو ریسپیکٹ مسجد. اور جو لوگ اعتکاف پر بیٹھ رہے ہیں، اگر آپ اعتکاف پر نہیں بھی بیٹھ رہے تو آپ آئیں. اپنی اس مسجد کے اندر ہم اعتکاف کے دوران ریگولر سیشنز کیا کریں گے، عصر سے مغرب تک. کبھی IT والوں کو بلا لیا، کبھی انجینئرز کو بلا لیا، کبھی فائنانس آفیسرز کو بلا لیا، کبھی تاجران کو بلا لیا. عصر سے مغرب مناجات کی، افطار کا وقت پایا، اور پھر اس طرح کچھ نہ کچھ وقت گزارا. کیونکہ دیکھیں روز افطار کا وقت جب آپ کو مل رہا ہے نا، 18واں روزہ ہو گیا غالباً آج، یا 17واں روزہ، 18واں ہو گیا نا. تو آج جب افطار کا وقت آئے پہلی بات یہی سوچئے گا کہ اے مالک تو نے ایک اور وقت مجھے عطا فرما دیا افطار کا. یعنی پورے سال میں جو ٹاپ کے وقت ہے نا اس میں افطار کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ عرش اٹھانے والے فرشتوں کو کہتا ہے چھوڑو سارے کام، میرے حبیب کی امت کے روزہ داروں کے لیے دعا کرو. اس ٹائم پہ جو دعا کرے قبول ہے. دل اتنا نرم پڑا ہوتا ہے، بھوک اور پیاس نے ایسی کمی اور اللہ کی نعمت کا ایسا شکر پیدا کیا ہوتا ہے، ایسی توجہ رب کی طرف لگائی ہوتی ہے کہ انسان بالکل ڈوبا ہوتا ہے. لازمی دعا کیا کریں، اور جیسے ہی افطار کا وقت آئے مد نظر رکھا کریں حضور نے کیسے افطار فرمائی ہے. پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، جیسے افطاری آئی پل پڑھتے ہوں گے. نہیں، بسم اللہ شریف پڑھیں، 2 کھجوریں کھائیں، یہ سنت ہے. 2 کھجوریں کھائیں. ماہرین غذائیت بھی اس کی بہت تاکید کرتے ہیں کہ 2 کھجوریں کھائیں تاکہ ایک دم سے وہ جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ امپیکٹ پڑے. تو امید ہے اعتکاف بھی آپ میں سے جو کرنا مطلب ایفرٹ کرے گا، چھٹیاں وغیرہ اپلائی کرے گا اور پھر ترکیب بنائے گا. Now my dear friends, one of the basic thing اسلام کی فلائٹ جو ہوئی تھی وہ واقعہ ایک ہوا رمضان میں، جس کے بعد یوں سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی ایک عروج آنا شروع ہوا. Now you know that جنگ نہیں کرنی چاہیے جی، جنگ تو بہت بری چیز ہوتی ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. وہ جو یہ کہہ رہا ہے 2 صدیوں سے امریکنز جنگ میں مصروف ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی جنگ سے باہر نہیں آئے. وہ اٹھا لیں تاریخ، جس نے جنگ کی ہے اسی کو ترقی ملی ہے، کوریا ہو چائنا ہو، یہ مصروف رہتے ہیں. 880 ان کی بیسز ہیں. جب سے کائنات بنی اب تک دنیا کی سب سے بڑی کارپوریشن کون سی ہے؟ نیسلے، پراکٹر اینڈ گیمبل، یونیلیور، ہیولٹ اینڈ پیکرڈ، والمارٹ، ٹیسلا؟ نو، امریکن آرمی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے جس کی حد کا ہی نہیں پتا. یہ کبھی مسلمانوں کے پاس ایسے ہوا کرتا تھا. اور اس سب کا آغاز کب ہوا تھا؟ بدر سے. دیٹ واز بدر. یہ 180 کلومیٹر دور جگہ ہے، وہاں پہ کئی کنویں تھے.
اس میں کنویں کے مالک کا نام بدر تھا، تو اس لیے اس غزوے کا نام بدر رکھا گیا۔ تاریخ اسلام اور تاریخ انسانی کا بہت اہم واقعہ ہے، کفار کی کمر ٹوٹ گئی تھی اس میں، اس کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ فرقان مینز حق اور سچ میں فتح، ڈفرنس کرنے والی چیز۔ غزوہ بدر کی پوری داستان اگر سنی جائے تو واقعی بہت ہی زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے ہیں، نوٹ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے ہیں۔ اس جملے کے اندر چیک کریں کیا کچھ ہے، یعنی ملٹری کی مینوورنگ ہو رہی ہے، صفیں درست فرما رہے ہیں۔ آپ علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام باپ بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، آپ والی ریاست بھی ہیں، آپ سپہ سالار بھی ہیں، آپ بہترین معلم بھی ہیں، اور ان ساری چیزوں میں آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کمال درجے کے آئیڈیل ہے۔ باپ ہے تو ایسا باپ کوئی نہیں ہو سکتا، والی ریاست ہے تو ایسا شہنشاہ کوئی نہیں ہو سکتا، سپہ سالار ہے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور ان سب کے باوجود آپ کی عبادتوں کا کیا حال تھا؟ آج تم اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا کے عبادت سے جی چرا رہے ہو، تو کیا میرے حضور جیسے روزے رکھ سکتے ہو؟ کیا میرے حضور جیسی عبادتیں، نمازیں، ذکر و اذکار، اور ہر جگہ سفر میں ہے، حضر میں ہے، زوجہ کے پاس ہے، صحابہ کے پاس ہے، سجدے، گریہ بازاری، کتنی زبردست بات ہے یہ۔ حضور صفحے سیدھی فرما رہے ہیں۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پیٹ کچھ آگے نکلا ہوا تھا، آپ نے چھڑی ہلکی سی رکھی اور کہا اپنا پیٹ اندر کر لو، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد سواد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی طرف سے مجھے چھڑی لگی ہے، میں تو اس کا بدلہ لوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا شکم اتھر سے قمیض اٹھائی اور کہا ٹھیک ہے، جو میں نے تمہیں چھڑی لگائی ہے تم بھی آگے بدلہ لے لو۔ حضرت سواد نے جب زیارت کی، وہ بے تابانہ آگے بڑھے، چوم لیا اور اپنے جسم کو شکم مبارک سے لگا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا سواد تمہیں کس چیز نے ایسا کرنے پر کیا؟ کہ یا رسول اللہ جنگ کے میدان میں کھڑا ہوں، جان تو ہتھیلی پر ہے نا، ادھر سے تیر آیا، ادھر سے برچھی آئی، ادھر سے کسی نے حملہ کیا، جان کا کیا پتا؟ اچھا نہیں تھا کہ جانے سے پہلے آپ کے جسم سے جسم لگ جاتا، میرا جسم تو جہنم کی آگ پہ حرام ہو جاتا نا۔ بتاؤ کون ہراتا ان کو؟ انہیں کون ہراتا؟ جذبہ دیکھا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں الرٹ ہو کے صف میں، اچانک ادھر سے بچوں کی آوازیں آئیں، چچا چچا جان، کیا بات ہے؟ یہ ابو جہل کدھر ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا سنا ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو نہیں چھوڑنا، کدھر ہے؟ وہ سامنے سے آ رہا تھا۔ تو عبد الرحمن کہتے ہیں یہ ابو جہل ہے، باز کی طرح، شاہینوں کی طرح لپکے معاذ اور معاذ جا کے حملہ کیا، زیر کر دیا، اس کو گرا دیا اس فرعون کو۔ اس کا بیٹا کرما آگے آیا، حضرت معاذ کے بازو پہ تلوار اس نے چلائی، حضرت معاذ کا ہاتھ کٹ گیا، پورا نہیں کٹا، ایک تسمے سے لٹک رہا تھا، جنگ میں مسئلہ ڈالتا تھا، ہاتھ نیچے رکھا، پورا اتار دیا، اکرما کا پیچھے کیا۔ ابو جہل مر گیا ہے، وہ ہاتھ لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ آیا تھا آپ کی شان پر، آپ کے اسلام پر گردن کٹانے، ہاتھ کٹ گیا، کیا کروں؟ Now come with me to Jinnah ہاسپٹل، برن سینٹر ہے وہاں پہ، دیکھا پاکستان کا سب سے سوفسٹیکیٹڈ پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ، اور ادھر آغا خان میں بھی ہوتی ہے، قائد کالج جو ہے بہاولپور میں، وہاں بھی پلاسٹک سرجری ہوتی ہے۔ وہاں کی میں نے ایک کانفرنس میں شرکت کی، تو وہ کہتے جی ایک بندے کا پاؤں کٹا تھا، اس کا پاؤں جوڑا ہم نے دوبارہ، تو وہ اولمپکس میں میڈل لیا اس نے۔ نا دس از پلاسٹک سرجری۔ وہ عورت آتی ہے منامے سے، اس کا یہ اسکیلپ اترا ہوتا ہے وہ ٹوکے میں آ کے، 15 گھنٹے کی سرجری ہوتی ہے، کٹے ہوئے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، باقی جڑ جاتا ہے، پھر اس کی مالش وغیرہ کرتے ہیں۔ Now this is modern surgical methods in this century۔ جب سائنس کہاں پہنچ چکی ہے تب سرجری کے یہ معاملات ہیں نا، اتنے زیادہ معاملات ہیں۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں 1400 سال پہلے کے، جب سرجری کا ایس بھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ اور دیکھو تھوک کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تھوک ایک انزائم ہے، سلائیوا، خون کی ڈائجیشن یہاں سٹارٹ ہوتی ہے منہ سے، گرائنڈنگ اینڈ لوبریکیٹنگ، منہ میں یہ پستا ہے اور گیلا ہوتا ہے کھانا، تھوک ہمارے کھانے کو گھلا دیتا ہے، اس میں جراثیم ہوتے ہیں، سائنس کہتی ہے میرا تھوک یہاں سے وہاں چلا جائے گا، جراثیم لے کے جائے گا، اور کراہت بھی ہے، اپنا بھی تھوک لگ جائے تو عجیب سا لگتا ہے۔ اب یہ دونوں باتیں سن لی، سائنٹیفک ہے۔
آؤ میدان بدر میں چلتے ہیں. ہاتھ کٹ گیا ہے, سرجری کیش بھی نہیں ہے, مٹی گھٹا ہے, ویسل بلڈ کے کیپلریز, وینز, آرٹریز. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پکڑتے ہیں اور لعاب دہن اس کٹی ہوئی جگہ پہ لگا دیتے ہیں. صحابی کہتے ہیں حضور نے ہاتھ رکھا, میرا ہاتھ جڑ گیا, پہلے جو طاقتیں تھیں وہ تھی, اس دن کئی نئی طاقتیں اس کے اندر آ گئی تھی. عکاشہ آ کر کہتے ہیں حضور میں نے بدر میں اپنے جوہر دکھانے ہیں, کیا کروں؟ میرے آقا نے کٹی ہوئی شاخ عکاشہ کے ہاتھ میں پکڑائی, وہ جیسی شاخ ہاتھ میں آئی تلوار بن گئی. اللہ نے فرشتے اتار دیے, اللہ نے فرشتے اتار دیے, 1000 5000. یاد رکھنا فرشتے اتارنے سے پہلے حضور نے چشموں پہ قبضہ کر لیا تھا, صفیں سیدھی کر لی نہیں تھی. معجزہ حضور کا, ہمارا ایمان کا حصہ ہے, لیکن حضور نے صفیں سیدھی کروا دی ہوئی تھی. حضور بدر جب آ کے اترے تو چشموں کے پاس نہیں گئے, ایک ریتلی جگہ پہ پیچھے پڑاؤ کیا جب پانی نہیں تھا. حضرت حباب آئے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری جان ہے, میرے ایمان ہے, آپ صرف یہ ارشاد فرمائے کہ جو پڑاؤ آپ نے کیا وہی ہے یا فیصلہ ہے؟ کہا نہیں وہی, اس بارے میں کوئی نہیں آئی. کہا حضور پہ میرا مشورہ, آگے بڑھ کے چشموں پہ قبضہ کر لیں, ان چشموں سے پانی کنویں میں جا رہا ہے تو ان کے اوپر اٹیک ہو جائے گا, یہ بچت ہو جائے گی, قبضہ کر لیں. حضور نے رائے مانی اور آگے بڑھ کے اس پہ قبضہ کر لیا. اور ساری رات صحابہ پہ تو سکینہ نازل ہو گیا, صحابہ سو گئے تاکہ فریش ہو جائے, جنگ ہے فریش ہو جائے, بارش بھی آ گئی, لیکن میرے آقا ساری رات روتے رہے, ساری رات آہوازاری فرماتے رہے. تم کہتے ہو او جی یہ دعا کیوں مانگے, صرف دعا ہی کرنی ہے. دیکھو بدر سے پہلے ساری رات امام الانبیاء دعا فرما رہے, اور کیا دعا تھی؟ مختلف دعائیں تھی, لیکن ایک ہی تھا, یا اللہ یہ مٹھی پر اگر چلے گئے تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. ہم 313 ہے, وہ 1000 ہے, ہمارے پاس 2-3 گھوڑے ہیں, ادھر گھوڑوں کی برمار ہے. یہاں پر ایک صحابی کو 5 کھجوریں نہیں مل رہی, وہاں 10-10 اونٹ ذبح ہو رہے ہیں. That was بدر. واقعی مارکا و حق و باطل کا ایک شاہکار وہ میدان تھا. یہ اصل میں نا لوٹ مار کیا کرتے تھے مسلمانوں کے, جب قافلے آتے تھے تو یہ لوٹ مار کیا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ارادہ نہیں تھا, ان کا ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا تھا ابو سفیان کی زیر سرکردی, اور اس قافلے کے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ آگے بڑھ کے اس کو قبضہ کر لو, اس کو انٹرفیئر کرو تھوڑی سی, تاکہ یہ ہمارا اس پہ تسلط ہو سکے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اٹیمپٹ کی, ابو سفیان نے سینس کیا تو اس نے فوراً مکے میں خبر بھیجی کہ بھئی تیار ہو جاؤ, وجہ یہ ہے کہ تم سب کا سامان میرے قافلے میں ہے. مسلمان آ گئے, تیار ہو جاؤ. اب دیکھیں یہ خبر تھی, اینڈ دیٹ واز اے بریکنگ نیوز. اگر آپ سب کا مال تجارت لگا ہو کہیں پہ تو کیسا آپ کو ڈر لگے گا حملہ ہو گیا. دیٹ واز اے بریکنگ نیوز. آج کل کی جو نیوز ہے, بریکنگ تو کیا, سرے سے وہ نیوز بھی نہیں ہوتی. سچ ابھی تسمے باندھ رہا ہوتا ہے, جھوٹ پوری دنیا کا چکر لگا کے آ چکا ہوتا ہے. فالس نیوز ایک ہوتی ہے, مس انفارمیشن ایک ہوتی ہے, ڈس انفارمیشن. مس انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں تھا, غلطی سے خبر چل گئی. اور ڈس انفارمیشن ہوتی ہے کہ آپ نے دھوکہ دینے کے لیے چلائی. ٹویٹر کی تحقیق کے مطابق غلط خبر کے پھیلنے میں اے آئی کا عمل دخل نہیں ہے کہ خود بخود الگورتھم بنا ہوا, نہیں, بلکہ 73 ٹائمز غلط اور جھوٹی خبر زیادہ ٹویٹ کی جاتی ہے. میرے ذریعے پہلے پتہ چل جائے, میں پہلے اس کو بتاؤں, چاہے اگلے کی زندگی برباد آپ کر کے رکھ دیں, بتانا پہلے. کبھی بھی خبر کو چیک نہ جب تک کر لیں آگے نہ پھیلائیں. کہتے اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تحقیق کر لو, تاکہ تم کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو. اب دور کیا تھا, وہ بندہ جب آیا ابو سفیان کی طرف سے, اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے, کپڑے پھاڑے, چلایا تمہارے مال لٹنے لگے, تمہارے مال لٹنے لگے. تو پھر انہوں نے لشکر کی تیاری کا حکم دیا, اور تکبر ایسا تھا, انہوں نے کہا کوئی جنگ نہیں کرنی, کوئی لڑائی نہیں کرنی, جائیں گے ان مدینے والوں کو اٹھا کر اونٹوں سے باندھیں گے اور لا کے ان کو مکے میں سبق سکھائیں گے, یہ ہجرت کرتے ہیں, یہ اپنا دین پھیلاتے ہیں, ایسی تیسی ان کی.
یہ ارادے لے کے گھر سے نکلے تھے وہ۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، دیکھیں ذرا کیا شان تھی، حضرت صدیق اکبر، مولا کائنات، عمر فاروق، انصاری، مہاجر سب بیٹھے، حضور نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ اب آ گئے وہ، حضرت صدیق اکبر کھڑے کہتے یا رسول اللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو آپ نے کہنا ہے وہی کرنا ہے، وہی ہونا ہے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت مولا کائنات کھڑے ہو کے عرض کرتے یا رسول اللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تلواروں کو زنگ لگ رہا ہے، آپ حکم فرمائیں۔ حضور نے انصار کی طرف دیکھا، کہا ہاں انصاریوں کا کیا خیال ہے؟ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، کہ یا رسول اللہ یہاں پہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کی طرح یہ نہیں کہے گا کہ جنگ آپ لڑے ہم گھر بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، جہاں جہاں مصطفیٰ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز دیکھی، عمیر بن ابی وقاص آ گئے تھے، سعد بن ابی وقاص کے بیٹے، چھوٹے بچے تھے، حضور نے کہا کوئی بچہ نہیں جائے گا جنگ پہ، پیچھے ہو جاؤ، کوئی بچہ نہیں جائے گا۔ گر کے تڑپنے لگے، اوپر ایسے پاؤں کو کرنے لگے، حضور میں تو لمبا ہوں، میں تو اونچا ہوں، میں بچہ تھی، میں تو اونچا ہوں، میں جاؤں گا۔ پلٹ گئے، تڑپ گئے۔ آج تم اپنے بچوں کو کیسے ممی ڈیڈی بنا کے رکھتے ہو؟ ادھر دیکھیں کیا حال ہے، ابو جہل کو مارنے والا کون ہے؟ اور جس امت کے عمیر میں چھوٹا بچہ ہے یہ طاقت ہو تو علی امیر حمزہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر یہ جنگ ہوئی، کس انداز سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مینوربلٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت معاذ، اور پھر وہاں سے شروع ہوا جیت کا سلسلہ، اسپین کی فتوحات ہوں یا اور کوئی جگہ ہو، یہ شروع ہوا۔ اور اس کے بعد جب ابو جہل کو قتل کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی لاش کے پاس سے گزرے اور فرمایا ہر قوم کا، ہر امت کا ایک ابو فرعون ہے، میری امت کا فرعون یہ ابو جہل ہے۔ لیکن اتنا اس میں آکڑ تھی، اتنی آکڑ تھی کہ جب حضرت عبداللہ اس کے پاس سے گزرے، اس نے کہا دیکھ اللہ نے تجھے کیسا رسوا کیا۔ وہ مر رہا تھا، کہتا ہے کاش مجھے کسانوں کے علاوہ کسی شخص نے مارا ہوتا، کیونکہ حضرت معاذ یہ انصاری تھے، انصاری کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے، کہتا کاش کسی اور نے مجھے مارا ہوتا، اور اس حالت میں وہ جہنم واصل ہوا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ غزوہ بدر ہے، یقیناً اپنے بچوں کو اس دن کے بارے میں بتانا چاہیے۔ آخر میں دو باتیں کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی نا، خاص طور پہ رمضان، غزوہ بدر چیزیں، آپ دنیا کے سارے لیڈرز کو، سارے کامیاب ترین آدمیوں کو پڑھ کے دیکھیں، اسٹڈی آل دا سکسیسفل پیپل اینڈ لیڈرز، آپ کو ایک چیز ان میں کامن نظر آئے گی، کیا؟ ایگزیکیوشن۔ پلان بنا لیا، گول بنا لیا، اس پر عمل کیسے کیا، کس انداز سے کام کیا۔ او تبلیغ دین کرنی چاہیے، لوگوں کو تک اچھی بات بتانی چاہیے، پلان بنا لیا، خواب دیکھ لیا، اس پر عمل کیسے کیا؟ ایکسیکیوشن، دس از امپورٹنٹ۔ عمل کرنے کا انداز جیتے ہوئے میں اور ہارے ہوئے میں فرق کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کس طرح آپ نے عمل کیا؟ جلدی عمل کر لیں کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے۔ آپ پیسہ زیادہ بنا سکتے ہیں، ٹائم زیادہ نہیں بنا سکتے، ٹائم از رننگ ویری فاسٹ۔ کس طریقے سے عمل کیا اور کیا عمل کرنے کا انداز تھا؟ فوربس کے مطابق انسان میں جو 16 ہائیلی سکلز ہوتی ہیں نا، مہارتیں ہوتی ہیں، ان میں بہترین مہارت وہ ایگزیکیوشن ہے، کام کرنے کا انداز کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، اسکول کا مالک جو آنر ہوتا ہے وہ اسکول کے استاد جتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا لیکن پیسہ زیادہ کما رہا ہوتا ہے۔ ہسپتال کا جو مالک ہے، آنر ہے، وہ کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں ہوتا لیکن ڈاکٹر سے زیادہ پیسہ کما رہا ہوتا ہے۔ ملک کا جو سربراہ ہے وہ CSS ٹاپر نہیں ہوتا لیکن سب کو چلا رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑا ہنر یہ ہے کہ تم ہنرمند انسانوں کو چلانا جانتے ہو۔ دس از دا بگیسٹ اسکل، ہاؤ ٹو ایگزیکیوٹ۔ تو یہ جتنی عبادتیں ہیں اسلام میں، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، یہ الگ الگ قسم کی ہے۔ کسی میں بولنا ہوتا ہے، کسی میں بھوکا رہنا ہوتا ہے، کسی میں سفر کرنا ہوتا ہے، اور الگ الگ تاثیریں ہیں ان کی، الگ الگ اثرات ہیں۔ کوئی بے شرمی بے حیائی سے روک رہی ہے، روزہ بیسٹ فارم آف سیلف ڈسپلن ہے، جو بھوک پہ کنٹرول کر سکتا ہے سب چیزوں پہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایگزیکیوشن۔ اب دیکھیں 18 روزے ہو گئے، آپ نے کس طریقے سے رمضان کو گزارا؟ سحری افطاری میں کیا معمول رہا؟ تراویح کی نماز پڑھی نہیں پڑھی؟
ذکر و اذکار کتنا کیا. حضور سخاوت فرماتے آپ نے سخاوت کی، اور پھر اب اعتکاف ہے، لیلۃ القدر کی تلاش ہے، دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گا رمضان. اور پھر لاسٹ بات کہہ کے بیان کو ختم کرتے ہیں. یاد رکھیے روزہ ایک بہت زبردست چیز کے اوپر کور دے رہا ہوتا ہے، اور وہ ہے غصہ. غصے پہ کنٹرول کریں. فرمایا اگر کوئی تمہیں روزے کی حالت میں بولے، اونچی بولے، غصہ کرے، کہہ دو میں روزے سے ہوں، بات کو آگے نہیں بڑھانا. وہ چنگاری دکھا رہا ہے، تم نے پانی ڈالنا ہے، چنگاری پہ پیٹرول نہیں ڈالنا. کیونکہ یاد رکھو غصے کے وقت انسان کا دماغ ہینگ ہو جاتا ہے. غصے کے وقت انسان کا دماغ ہینگ ہو جاتا ہے. جس طرح آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا موبائل ہینگ ہو جاتا ہے. بتی جل رہی ہے اسکرین پر لیکن کام نہیں ہو رہا، پروسیس نہیں ہو رہا. آپ کی بھی آنکھیں کھلی ہیں، سانس لے رہے ہیں، غصہ چڑھا ہوا ہے، دماغ نہیں چل رہا. سائیکالوجی کے مطابق غصے کے وقت انسان کا دماغ 10 سے 20 سیکنڈ ڈیسیژنز کو لیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ صحیح طرح سے کمپریہنڈ نہیں کر رہے. تو یاد رکھو جس نے تمہارا یہاں ڈسٹرب کر دیا نا، اس نے تم پر قابو پا لیا ہے، تمہیں کچھ نہیں کرنے دے گا. وہ ایک علاقہ ہے دنیا میں، وہاں پہ لوگ نا بولتے ہیں، لڑائی میں بولتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے. امریکن پروفیسر وہاں چلا گیا، اس نے دیکھا 2 بندے لڑ رہے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھا رہے. لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. اس نے بھی پہلے 12 منٹ کھڑے ہو کے تماشا دیکھا، پھر کہنے لگا یار یہ لڑتے کیوں نہیں ہیں، مارتے کیوں نہیں ہیں؟ بات تو مارنے تک پہنچ گئی ہوئی ہے. کہتے نہیں حضرت ماریں گے نہیں. کہتے کیوں؟ کہتے ہیں ہمارے بابوں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ لڑائی میں جس نے ہاتھ پہلے اٹھا لیا نا وہ ہار گیا. ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ دونوں ایک دوسرے کو پکا رہے ہیں، گرما رہے ہیں، اور جیسے کسی نے ہاتھ اٹھا لیا وہ ہار گیا. ہمارا یہ اصول بنا ہوا ہے. تو یاد رکھو غصے کے وقت اس چیز کو ٹھنڈا رکھنا یہ کمال ہے. جو بندہ برا بول رہا ہے نا وہ تمہیں تحفہ دے رہا ہے بری باتوں کا، کڑوی چیزوں کا. اگر تم نے وہ تحفہ لے لیا نا تمہاری زبان کا ذائقہ بھی کڑوا ہو جائے گا. نہ لو تحفہ، اس سے خود ہی اپنی آگ میں جلتا رہے گا. جیسے اینٹ کے اوپر پانی گرے جذب نہیں نہ ہوتا، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اور فوم کے اوپر پانی گرے سارا جذب ہو جاتا ہے. تو اینٹ کی طرح نا ان گندے لفظوں کو اندر نہ جانے دو. فوم کی طرح اندر لے لو گے تمہارا اندر خراب ہونا شروع ہو جائے گا.